اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے اخلاقیات کے سلسلے میں، اور یہاں پر میں ذرا ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خلق فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا تو کیوں فرمایا؟ کیا صرف عبادت کے لیے خلق فرمایا؟ کیا صرف جو ہے کوئی ایک ایسا مقصد تھا جس کے لیے جو ہے فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی؟ اب بات اگر ہم عبادت کی کریں تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا کس سلسلے میں کہ پروردگارا کہ آپ ایسے بندے کو، ایسے شخص کو خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں جو زمین پر خون خرابہ فساد پھیلائے گا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ کیوں بنایا؟ کیا ایسی خاصیتیں تھیں، کیا ایسی خصوصیتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کر کے اس کے اندر بنا کر اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا؟ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ آغا مطہری فرماتے ہیں کہ جو کہ الغدیر کے مصنف بھی ہیں، انہوں نے یہ ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی اہم جملہ لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں عقل تو دی ہے مگر خواہشات نہیں دی ہیں، اور جبکہ جانوروں میں اللہ نے عقل نہیں دی ہے اور خواہشات دی ہیں، اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات پر عقل کو حاوی کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے، اور اگر یہی انسان اپنی خواہشات پر، اپنے عقل پر خواہشات کو برتر کر لے، بڑھا لے، خواہشات کو بڑھا دے، تو یہی انسان جو ہے جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے۔ اب یہی انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ چاہے صراط مستقیم پر چل کے اشرف المخلوقات کے لسٹ میں آ جائے، یا یہی انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسان جو ہے کس راہ پر چلتا ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنے سوسائٹی کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے اگر دیکھنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے اور معاشرے سے ہی اس کا تعارف ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ انسان کو پیدا کیا قوم اور قبیلوں میں، جو ان کو ڈیوائیڈ کیا، ڈویژن کیا ان کا۔ تو اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جب انسان اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے فیملی میں، اپنی سوسائٹی میں رہتا ہے تو اس کی ایک پہچان بنتی ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس سے دوستی، انسان جو ہے دوستی کس سے کرے، بیٹھے کس کے ساتھ، اٹھے کس کے ساتھ رہنے کا اس کو حق ہے، کس کے ساتھ دوستی کرنے کا اس کو حق ہے۔ اب یہاں پر ایک تربیتی پہلو بھی آ جاتا ہے کہ اکثر یہ ہمارے پاس سوالات بھی آتے رہتے ہیں اور لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ یہ جو اکثر آج کل بچے ایک غلط ٹرک پہ چل رہے ہیں کیونکہ موبائل کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، مگر میرا ایک کہنا یہ ہے کہ اصل میں اگر تربیت مضبوط ہو نا، ماں باپ کی اگر تربیت گھر سے مضبوط ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے فیملی سے اگر تربیت مضبوط ہو تو معاشرے کی جو گندگی ہے وہ کسی بھی انسان پر اثر نہیں کرتی۔ اب یہی تربیت مضبوط کرنا ہوگا ماں باپ کو۔ اب ماں باپ جو ہے بچے کو ایک طریقے پر لے کے چلیں، ایک ٹرک پر لے کے چلیں، اسلامی اور دین کے جو قوانین ہیں اس پر لے کے چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی انسان، یہی بچہ آگے بڑھ کر ایک صحیح فرد بن سکتا ہے۔ اب میں اگر یہاں مثال دوں کہ جناب سلمان فارسی، جناب مالک اشتر، جناب مقداد، جناب ابو ذر غفاری، جناب بلال حبشی، یہ جو ہے اللہ نے خود بخود ان کو بنا کے معیار صحابیت پر یا ان کو بہت ہی بلند درجے پر یا ایمان کے بلند مرتبے پر فائز نہیں کیا تھا۔ ان کی محنت وہ واحد محنت تھی کہ جس کے ذریعے پر حضرت سلمان فارسی ایمان کے ٹاپ درجے پر فائز ہوئے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ انہی تمام چیزوں کو کن سے دوستی کرنی چاہیے، کن سے اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنے دوست کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اب اگر دوست جس ٹائپ کے ہوں گے انسان کو بھی اسی ٹائپ کا، مطلب ہم معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ دوست جو ہے بڑا اچھا دوست ہے، مخلص دوست ہے، تو ہم اپنے بچے کو اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی ہے تو امید یہی کرتے ہیں کہ وہ دوست بھی، ہمارا بچہ بھی جو ہے اس دوست کے ساتھ رہ کے، اس انسان کے ساتھ رہ کے اچھا بنے گا۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ غلط سنگت میں، غلط گروپ میں چلے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اس گروپ میں مت جایا کرو کیونکہ تم بھی خراب ہو جاؤ گے۔ تو یہی معاملات کچھ یہاں پر بھی ہیں۔ تو
اسی حوالے سے نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نہج البلاغہ میں اپنے فرزند امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹا آپ کو زندگی میں کیا کیا انجام دینے ہیں، کیا کیا یاد رکھنی ہے آپ کو. تو میں آپ کو سامنے تلاوت کرتا ہوں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، یہ حکمت نمبر 38 ہے، اس میں وقال علیہ السلام لابنہ الحسن، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا، یا بنیا احفظ عنی اربعا و اربعا لا یضرک ما عملت معہن، اے بیٹے مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو. کتنی؟ پہلی 4 باتیں اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا. مطلب یہ جو 4 باتیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے، وہ اگر ظاہر سی بات ہے کہ امام نصیحت اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو امام ہمیں بھی نصیحت کر رہے ہیں. اگر یہی آپ اپنی زندگی فالو کریں تو یقین جانیے کہ کوئی بھی چیز، ہماری تربیت اگر ان 4 جملوں پر مشتمل ہو تو یقین جانیے کہ معاشرے کی گندگی ہمیں چھو نہیں سکتی. یہ صرف بچوں کی بات نہیں کر رہا، صرف جوانوں کی بات نہیں کر رہا، صرف بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، میں پورے ہر طبقے کی بات کر رہا ہوں. اگر ہر طبقہ ان 4 باتوں کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھے تو یقین جانیے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. باتیں کیا ہیں؟ تو باتوں میں یہ ہے کہ ان اغنى الغنى غنى العقل و اکبر الفقر الحمق، سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے. سب سے بڑی ثروت جو ہے، نعمت جو ہے، امیری جو ہے وہ کیا ہے؟ عقل اور دانش ہے. اور وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجُبُ وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ، اور سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے. سب سے بڑی جو ناداری ہے وہ کیا ہے؟ حماقت ہے، بیوقوفی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اور سب سے بڑی وحشت جو ہے غرور اور خود بینی ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے یہ، اور سب سے جو بڑا جوہر ہے وہ ہے ذاتی حسن اخلاق ہے. اگر آپ کے پاس ذاتی حسن اخلاق موجود ہے تو یقین جانیے کہ آپ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں کامیاب ترین شخصیت ہیں. اگر آپ کا اخلاق نہیں ہے، بولنے کا طریقہ نہیں ہے، بچوں سے کس طرح بات کرنی ہے، بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے، جوان طبقے سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے، تو یقین جانیے اگر آپ کا یہ سلیقہ موجود ہے، یہ اسکل موجود ہے، تو یقین جانیے کہ آپ معاشرے کے اچھے فرد ہیں. آگے کیا فرما رہے ہیں امام؟ یا بنیا ایاک و مصادقۃ الاحمق، اے فرزند بے وقوف سے دوستی نہ کرنا. امام حسن سے کیا فرما رہے ہیں میرے مولا؟ فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا کبھی بھی احمق سے، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا. کیوں دوستی نہ کرنا؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہو تب بھی وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. بھائی کس سے دوستی نہیں کرنا؟ بے وقوف سے، احمق سے دوستی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا بھی ہو نا تو وہ آپ کو بے وقوف جو ہے کیا کرے گا؟ آپ کو نقصان پہنچائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، اور بخیل سے کبھی دوستی نہ کرنا. بخیل سے کبھی دوستی نہ کرنا. کیوں دوستی نہ کرنا؟ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی ضرورت ہوگی تو وہ تم سے دور بھاگے گا. اللہ اکبر. میں مولا فرما رہے ہیں 2 لوگوں سے، ایک کس سے؟ بخیل سے، اور ایک بیوقوف سے دوستی نہ کرنا. اور تیسری بات وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، اور کسی بد کردار اور فاجر سے دوستی نہ کرنا. بد کردار اور فاجر سے دوستی نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ اب آگے فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافِحِ، ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا. وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا. کس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر؟ بد کردار کی بات کر رہے ہیں. وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ،
اور جھوٹے سے کبھی دوستی نہ کرنا. اللہ اکبر. معاشرے میں بہت سے ماشاءاللہ سے ہمارے دوستوں میں ہی ہیں، اور دوستی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا دوستی ہے. یقینی دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھا رہا ہوتا ہے، اور جو آپ کو اصل چہرہ نہیں دکھا رہا، اور آپ کے حامی میں آپ کے ہاں میں ہاں بر رہا ہے، حامی بر رہا ہے، ہر چیز میں ہاں کر رہا ہے، تو یقین جانیے میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی منافق نہیں ہوگا. تو اصل میں دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھائے، اچھائی پر آپ کو اپریشیٹ کرے، آپ کو جو ہے موٹیویٹ کرے، آگے بڑھنے کا موقع دے. اور کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اسے روکیں کہ بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں، اس طرف مت جائیے، آپ کا راستہ برا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا دوست ہوگا، یقین جانیے. بھائی کذاب سے دوستی نہ کرنا ہے. کیوں دوستی نہ کرنا؟ فَإِنَّهُ كَالسَّرَّابِ، یہ سراب کی مانند ہے. بھائی سراب کی مانند ہے. يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدِ وَيُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبِ، یہ اس سراب کے مانند ہے جو تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب لے کر آئے گا اور قریب کی چیزوں کو دور کر دے گا. مطلب یعنی جس چیز کی حقیقت نہیں ہے اس کو حقیقت بنا دے گا اپنے الفاظ کے تیزی کے ذریعے سے، اپنی زبان کی تیزی کے ذریعے سے، اور جو چیز ہے اس کو نہیں بدل دے گا. تو یہ جو ہے انسان کو ان چار لوگوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے حسن اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے عقل سے کام لینا چاہیے، اپنی خواہشات سے بچنا چاہیے. اگر یہ انسان کرے گا تو یقین جانیے کہ وہ ایک بلند مرتبے پر فائز ہے. اور جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر وہ ان اصولوں پر یقین جانے اگر کاربند رہے تو وہ اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں، لسٹ میں آ سکتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ پروردگار ہمیں ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سنا کیا اور جو ہم بول رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آگے پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.